ایک مرتبہ میں نے آپ لوگوں کو ایسی چیزیں بتائی تھی کہ جو میں نے بھی زندگی میں دیر سے سیکھی، اور اس میں سے تین بتائی تھی، تو آج تین اور بتانے جا رہا ہوں۔ تو یہ باتیں نارملی لوگ یا تو صحیح نہیں سمجھتے، عام بندہ اس کو اس طرح صحیح نہیں سمجھتا، لیکن جو لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں وہ پتہ نہیں کیوں بتاتے نہیں ہیں۔ بعض اوقات تو ان کا مفاد وابستہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات بس ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں سے پہلی بات کہ یار یہ جو بڑے بڑے سیاستدان، پرانے سیاستدان منجے ہوئے، اعتزاز احسن، قمر الزمان کائرہ وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ کیوں پہلے بھٹو کے ساتھ تھے، پھر بے نظیر کے ساتھ تھے، اب بلاول کے پیچھے ہیں؟ یہ لوگ بچوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں جن کا تجربہ اتنا ہے کہ جتنی ان بچوں کی عمریں نہیں ہیں۔ کوئی مریم کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی بلاول کے پیچھے چل رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ کیوں کرتے ہیں یہ لوگ ایسا؟ انہیں شرم آنی چاہیے اور فلانا ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا عام سا کانسیپٹ ہے، تو اس کے پیچھے آخر کیا ہے؟ تو فرض کریں آپ کسی سیٹ کے پاس نوکری کر رہے ہوں اور وہ سیٹ کا انتقال ہو جائے تو اس کا بچہ سی ای او بن جائے، تو آپ اس کو یہی بولیں گے کہ بھائی میرا تجربہ زیادہ ہے، سی ای او سے ہٹو؟ تو یہ بزنس ہے، اس میں سچ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں بھی ایک بزنس ہیں، بزنس امپائر ہیں جو کھڑی کی گئی ہیں۔ تو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بھی وراثت میں اپنے بچوں کو دیں۔ تو اسی طرح مولوی ہیں، وہ مسجد جو ہے نا چاہتا ہے اپنے بچوں کو دے، تو وہ کسی ایسے کو نہیں دیتا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی مولوی صاحب نے مسجد چھوڑ دی، یار دوسرے کو دے رہا ہوں، وہ مجھ سے زیادہ متقی، پرہیزگار، دین کا علم رکھنے والے وغیرہ وغیرہ؟ تو یہ سب بزنس ہیں۔ پاکستان میں تو ایون نوکری بھی بزنس ہوتی ہے، کوئی بھی نوکری ہو تو وہ ایک بزنس ہے۔ مطلب آپ میرے بچے کو بھرتی کرو، یا نوکری بزنس اس طرح بھی ہے کہ میں نے پیسے دے کے نوکری لی ہوئی ہے گورنمنٹ کی، اور اب میں اس سے جتنے ایک دفعہ میں نے رشوت دی تھی وہ ایک سال میں آپ کما لو اتنے۔ تو بچوں کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتہ؟ بے وقوف ہیں سارے، اور ہم لوگ عقل مند ہیں جنہیں زیادہ پتہ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بچے ہیں لوگ ان سے بھی پیار کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، اور بھی معاشروں میں ہوگا۔ تو بات یہ کہ لیڈر میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ ایبلٹی ٹو گریب اٹینشن اور پل کراؤڈ۔ مریم زیادہ کراؤڈ پل کر سکتی ہے یا راجہ ظفر الحق؟ بلاول زیادہ کراؤڈ پل کر سکتا ہے یا قمر الزمان قاہرہ؟ تو کیونکہ ان میں اٹینشن لینے کی زیادہ طاقت ہے تو وہ آرام سے لیڈر بننے کے قابل ہو جاتے ہیں، لیکن عام بیچارے کارکن کو، عام بیچارے لیڈر کو، پرانے لیڈروں کو کون پوچھتا ہے؟ ان کے کہنے پہ نہ عوام آتی ہے نہ کچھ ہے۔ تو جن لوگوں کے پیچھے عوام ہے ان کو لیڈر بننا ہے، اور وہ ایک طرح کا یہ میرٹ ہی ہے کہ اگر آپ کا کیرزما ہے پرسنالٹی کا، آپ کے پیچھے لوگ آتے ہیں، آپ کو لوگ سنتے ہیں، جیسے مریم ہے، تو مریم کو صرف دیکھنے ہی کتنے لوگ آتے ہیں، بلاول کو دیکھنے ہی کتنے لوگ آتے ہیں کہ بھائی بی بی کی شبیہ ہے اور یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلا کانسیپٹ یہ تھا۔ سیکنڈ یہ کہ آپ سکسیس کے وہ پڑھتے رہتے ہیں یا کچھ لوگ بتاتے رہتے ہیں، تو اس میں ہوتا ہے کہ یار ڈو واٹ یو لو، کہ آپ جس کام سے آپ کو محبت ہے تو وہ کریں۔ تو فرض کریں آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو تو کسی کام سے بھی محبت نہیں ہے، آپ کو تو کام چوری سے محبت ہے، یا مجھے ٹی وی دیکھنے سے محبت ہے، مجھے آئی لو واچنگ ٹی وی، آئی لو کام چوری۔ تو کیا میں اپنے کیریئر کو وہ چیز بناؤں کہ یار جو کہ میں جس چیز سے محبت کرتا ہوں اس کو بناؤں؟ تو بہت ساری ایسی چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں کہ جو کیریئر کو بنانے کے بجائے بگاڑتی ہیں، سکسیس لانے کے بجائے ناکامی آپ کا سامنا کرا سکتی ہیں۔ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے کہ ڈو واٹ یو ہیٹ، آپ وہ کام کرو جس سے آپ کو نفرت ہو۔ ایک عام آدمی کو ہر اس کام سے سمجھے آلکس آتی ہے کہ جو مشکل ہو کرنا۔ صبح اٹھنا مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، فلانی چیز مشکل ہے، اور محنت کرنا مشکل ہے، دھوپ میں بھاگ دوڑ کرنا مشکل ہے، اور ٹی وی اور موبائل چھوڑ دینا مشکل ہے۔ تو ڈو واٹ یو ہیٹ، تو اس سے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک یہ ہے، یا یہ ہے کہ ڈو واٹ یو وانٹ۔ تو کچھ لوگ بہت ہی بری ان کی وانٹ ہوتی ہیں کہ یار میں کیا چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں فلانے کا منہ نوچ لوں،
یا میں چاہتا ہوں کہ دبا کے نشہ کروں، تو اس سے بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا اصل صحیح جواب کیا ہے؟ اس کا اصل صحیح جواب یہ ہے، ڈو واٹ اٹ ٹیکس۔ آپ کو وہ کرنا ہے جو کہ چاہیے ہو کرنا اس منزل کو پانے کے لیے، اس سکسس کو حاصل کرنے کے لیے۔ سو ڈو واٹ اٹ ٹیکس، سیکنڈ تھا۔ لاسٹ تھرڈ یہ کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ یار کبھی فرض کریں کوئی ایک عورت آتی ہے جو کہ کہتی ہے جی آج سے 6 سال پہلے بھائی مجھ سے جو ہے نا کسی نے میرا حق مارا تھا، کسی نے کوئی زیادتی کی تھی 6 سال پہلے، 8 سال پہلے، 2 سال پہلے، 6 مہینے پہلے۔ تو اس کو ہمارا ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے ہمارے لوگوں کا کہ یار تم 6 سال سے سو رہے تھے؟ جی 4 سال پہلے ایک قتل ہوا، او بھائی تو تم 4 سال سے سو رہے تھے کیا؟ تو یہ ہمارا کانسیپٹ صحیح نہیں ہے۔ جرم کبھی بھی ہوا تھا، وہ بندہ مر ہی کیوں نہیں گیا، آپ کو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، سزا دینی ہے۔ بھائی فلانے نے آئین توڑا تھا، وہ یار چھوڑو اب تو وہ نہیں، آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا، سزائیں دینی پڑیں گی۔ اور اگر کوئی مر گیا اسے قبر سے بھی نکال کے اگر سزا دینی پڑے تو یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، یہ معاشرے کچھ کرتے ہیں دکھانے کے لیے۔ تو یہ آرگیومنٹ وہاں قابل قبول ہوتا ہے کہ یار تم اتنے دن سے سو رہے تھے، جن چیزوں کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہو واضح کہ بھائی بجلی کا بل 26 تاریخ کو بھر دینا دسمبر کی، اب ایک بندہ آ رہا ہے 1 سال بعد 28 نومبر کو، یار یہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا، یہ اتنے ہی پیسے لے لو، ایریئرز نہ لگاؤ۔ تو اب اگلا کہے گا بھائی تم سو رہے تھے اتنے عرصے سے، صاف ڈیڈ لائن لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر ایک کسی کے خلاف جرم ہوا تھا، وہ 2 سال بعد آئے، یار مجھ سے 2 سال پہلے فلانے نے جو ہے نا میرے پیسے کھائے تھے، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار کیا 2 سال سے سو رہے تھے؟ اس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں تھی ان چیزوں کی۔ تو جن چیزوں کی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی اس میں یہ آرگومنٹ نہیں چلتا کہ یار سو رہے تھے کہ نہیں۔ دوسرا، جو کرائم، جو انلیگلٹیز اگر اسٹیٹ کے خلاف ہوئی ہیں کبھی بھی، وہ اگر 100 سال بعد بھی واضح ہوں تو وہ قابل گرفت ہوں گی۔ تو تیسرا پوائنٹ یہ تھا۔ تو امید ہے کہ ان 3 چیزوں سے آپ کو کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا، آپ ان پہ غور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔